اللہ الرحمن الرحیم وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ، یہ پہلی صورت ہے۔ اب یہ ہے تحریبات غیر اللہ کا بیان۔ یا تین صورتیں آ رہی ہیں، خیال کرنا۔ پہلی صورت یہ ہے هَذِهِ أَنْعَامٌ، یہ مخصوص جانور ہیں، مخصوص جانور، بحرسن، اور مخصوص کھیتی، ہجرن، حرام ہے۔ ہجرن کا معنی قتادہ نے کیا حرام، اور جساس کہتا ہے ممنوع، یہ ممنوع ہے، نہیں کھائے گا اس کو مگر جس کو ہم چاہیں گے۔ خیال کرو خیال، جس کو ہم چاہیں گے۔ کیا مطلب ہم چاہیں گے؟ یعنون خدام الاوثان پر رجال دون النساء، من نشاء کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی، اور جو خدام اور مجاور ہیں وہ کھا سکتے ہیں، دوسرے نہیں۔ بزعمہم، اپنے گمان میں، اپنے گمان کا معنی من غیر حجت، بغیر کسی دلیل کے، اپنے خیال کی پیروی ہے۔ وانعام، اور کچھ جانور۔ دوسری صورت حرمت ظہورها، کہتے ہیں حرام کر دی گئی ہے ان کی پیٹھیں، یعنی ان پر سواری کوئی نہیں کر سکتا۔ وانعام، اور تیسرے صورت ہے کچھ جانور وہ ہیں لا یذکرون اسم اللہ علیہا، نہیں ذکر کرتے نام اللہ کا اوپر ان کے، افتراء علیہ، افتراء علیہ، جھوٹ گھڑتے ہوئے اللہ پر۔ یقولون اللہ امرنا بہذا، کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب بدلہ دے گا ان کو اللہ پاک، بما کانوا، اس چیز کا کہ یہ افترا کرتے ہیں، کانوا یفترون۔ کتنی صورتیں آ گئی؟ تین۔ وہ کہتے تھے جناب یہ کچھ ڈنگر ہیں اور کچھ کھیتیاں ہیں، ان کے مفتیان کرام بیٹھ کے فتوے دیتے تھے کہ ان کو صرف مجاور کھائیں گے اور مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ ذرا خیال کرنا، آگے اسی کی تفصیل آئے گی۔ اور دوسرے وہ کہتے یہ بحیرہ صاحبہ ہے، بحیرہ صاحبہ، اور ہاں چلو توجہ میری طرف، یہ ہمارے اپنے مدرسے کی بلی ہے۔ ہاں بھائی، ہاں بھائی، تو بلی شلی سے نہ ڈرے کرو۔ تو بحیرہ اور صاحبہ، یہ بحیرے صاحبے ان کے پیٹھے حرام ہے، ظہورہا، وانعام لا یذکرون، اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ ابن کثیر کی عبارت ہوگی لا پی کسی چیز میں بھی، ہاں جب سوار ہوتے تب بھی، اس کا دودھ نکالتے تب بھی، کوئی چیز اوپر لاتے تب بھی، کہتے نا 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 یہ خاص بابے کی، اللہ کا نام نہیں لے، یہ بابے کے نام کی، بابے کے نام کے خاص حصے ہیں۔ تے افتراء علیہ، یقولون اللہ امرنا بہذا، خطیبوں کی طرح کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے، حرام خود کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں یہ پوری جاہلیت علی وجہ الاتم اب بھی موجود ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے بی بی فاطمہ کے نام کی سینک، بی بی فاطمہ کے نام کی سینک، سانک، خاص قسم کا حلوہ تیار ہوتا ہے، ڈش، اور وہ نظر ہوتی ہے کس کی؟ حضرت فاطمہ۔ وہاں صرف عورتیں کھا سکتی ہیں، مرد نہیں، صرف عورتیں۔ یہ بالکل مشرکین والی رسم۔ اور 22 رجب کے کنڈے، 22 رجب کے کنڈے، پشتو والے جانتے ہو 22 رجب کنڈے ہوتے ہیں، امام جعفر صادق کے نام کے خاص کنڈے، خاص کھانا پکتا ہے رات کے اندھیرے میں،
اور اس کے لیے بھی کھانے کی مخصوص شرائط ہے، فلانا کھا سکتا ہے فلانا نہیں. یہ روافض معرب باللام یہ کرتی ہیں بے ایمان، اور اصل میں یہ چھپ کے کرتی ہیں. نام انہوں نے جعفر صادق کا لیا ہوا ہے، حالانکہ نہ امام جعفر صادق اس دن پیدا ہوا نہ مرا. اصل میں 22 رجب یہ حضرت معاویہ کی وفات کا دن ہے، تو یہ حضرت معاویہ کی وفات پر خوشی کرتی ہے. اور حضرت معاویہ کی وفات کے وہ ہوتے ہیں رجب کے کنڈے، یہاں بڑھانے میں بھی ہوتی ہیں اور اکثر ملک میں وہ کنڈے چلتے ہیں. اور خاص صرف رافضی نہیں، بریلر بھی اور تمہارے کئی للڑ بھی اس میں شامل ہوتی ہے. للڑ بھی کھانے پینے میں یہ شعر ہے، وہاں پہنچ ہو جاتی ہیں. ان کے ہاں ایک کوڈ ہے للڑوں کے ہاں، لا ہراجا، کہ لا ہراجا کھائی آؤ بھائی کھائی آؤ، ڈڈا نو بدھائی آؤ، انے خو جی میں اٹا پہندیا نے پائی آؤ. تو یہ لا ہراجا. تو اس لیے ذرا توجہ میری طرف رہے. 22 رجب کے کنڈے یہ بھی انہی مشرکین کی رسومات میں سے. بی بی کے نام کی سینک اور احمد رضا والی وصیت. آج پھر مجھے بھول گئی ہے. برف کا گلاس ہے، شامی کباب ہے، دودھ اور برف کا وہ انشاءاللہ میں لاؤں گا. وہ 17 چیزیں ہیں جو احمد رضا نے کہا کہ میری فاتحہ میں دیا کرو، 17 چیزیں ملا کے. اور وہ 17 چیزیں اکٹھی کرنی بھی بڑی مشکل ہیں، جن میں شامی کبابوں کا ذکر بڑی خصوصیت سے ہے. برف کا بھی ذکر کیا. پتہ نا بھی قبر میں گرمی بہت ہوگی، جو کام کیے ہیں قبر تپے گی، تو اس لیے کہتے ہیں برف کا انتظام بھی کر دینا. ہاں بھائی دیکھو، وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، 4تھی سورت ہے. اور کہا ان مشرکوں نے ما فی بطون هذه الانعام، جو ان انعام کے پیٹوں میں ہے، یعنی جو زندہ بچہ نکلے گا، بچہ بھی اور دودھ بھی، خالصۃ لذکورنا. یہ خالصۃ کی تا تانیث کی نہیں ہے، یہ تا مبالغہ کی ہے. اور دوسرا خالص بے معنی حلال ہے. حلال ہے ہمارے ذکور کے لیے، مذکروں کے لیے، مردوں کے لیے. وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور حرام ہے ہماری عورتوں پر. وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو وہ اس میں برابر کے شریک ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی. مفتیوں کا فتویٰ سمجھ آیا؟ مفتیان مکہ کا. ہاں، وہ ابو جہل وغیرہ انہوں نے اور کام تیار کیا کہ یہ جو ما فی بطون هذه الانعام ان ڈنگروں کے پیٹوں میں ہے، یعنی زندہ بچہ نکل آیا یا دودھ وغیرہ، تو یہ جو ہے خالصۃ لذکورنا، ہمارے مرد استعمال کریں گے، عورتیں نہیں. اور اگر وہ مردہ نکلا پھر عورتیں مرد مل کے کھائیں گے. یہ نیا فتویٰ آیا، ہاں، مفتیان مکہ کا. ہاں، شرکاء سیجزیہم وصفہم، سیجزیہم وصفہم. اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی سزا دے گا ان کو ان کی تقریروں کی، وصفہم ان کے بیان کی، ان کے تقریروں کی سزا دے گا. آپ ذرا دیکھتے آؤ، یہ حاکمیت کا مسئلہ اتنا عام مسئلہ نہیں ہے، سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے. اب اتنی بات تھی نا جی کہ اگر زندہ بچہ نکلے تو مرد کھائیں، عورتوں کے لیے گوشت کھانا ضروری ہے، پھر کیوں زجر دیا؟ بات کیا ہے؟ حاکمیت کی. یہ حکم انہوں نے کہاں سے دیا؟ صرف مردہ اور زندہ بچے کے بارے میں حکم دے کے وہ کافر ہیں، اور تم پورے ملک کا قانون قرآن کے خلاف بنا کے مسلمان ہو. صرف وہ تو اس لیے کافر ہو گئے کہ بچہ عورتیں کھائیں گی یا مرد، اور تم نے تو پوری حدود شریعت کی بدل دی. تم تو یہاں تک پہنچ گئے کہ مرد اور عورت عورت کے ساتھ شادی بھی کر سکتی ہے، یہاں تک تم نکل گئے.
تم نے تو حدود کو ظلم قرار دے دیا اور حدود شریعہ کا انکار کیا، اور تم نے تو پردے کا مذاق بنایا، اور تم تو قوم کو لے کے انگریز اور یہودی بنانے پہ تلے ہو۔ یہاں تو ایک بچے کا ہے این یکم میتۃ فہم فیہ شرکاء، مردہ جب پیدا ہو تو کٹھے ہیں، زندہ ہو تو صرف مردوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پورا صفحہ نازل کر کے ان کی مذمت کی ہے۔ تو جو اتنا بڑا قانون اللہ کا وہ بدل دے، وہ ان سے کئی درجے بڑا مشرک ہوگا۔ ہاں ایسا معاملہ نہیں ہے سیجزیم وصفہم۔ ہاں ملا بیان بھی نہیں کرتا، کیونکہ کرے تو سارے سیاسی مفادات ختم۔ وصفہم انہ حکیم علیم، انہ علت ہے بے شک وہ اللہ حکیم علیم، حکمت والا ہے، علم والا ہے۔